اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی فضل سے آج ہم 14واں رکوع 11ویں پارے کا اور سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون، سوائے ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے۔ فرعون کی بڑی طاقت تھی اس وقت، اور اس نے نہ صرف حکومت پہ قبضہ کیا ہوا تھا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَمَلَئِهِمْ، اور اپنے سرداروں سے بھی، اَن يَفْتِنَهُمْ، کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعی جو فرعون تھا بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک کے اندر۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالی پر، فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی بھیجی کدھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اخی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مہیا کرو اپنے قوم کے لیے مصر میں چند گھر، کیونکہ گھر تو بہت ضروری ہوتا ہے، گھر انہیں مہیا کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور وہ ان کو کہو کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، یعنی اپنے گھروں کو اس انداز سے بناؤ۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے تم لوگ عبادت کر سکو جب بہت سختی ہوتی ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ باہر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو پھر گھروں کو ہی قبلہ بناؤ۔ اور پھر شان مصطفیٰ، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فضیلت دی دوسرے انبیاء پر 7 چیزوں کے لحاظ سے، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اللہ نے بنا دیا۔ یہاں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کو کیا کہا کہ اپنے گھر بناؤ، گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، واقعیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز۔ یاد رکھو اس حالت میں بھی جب اتنی حالت خراب ہو تب بھی کیا کرو؟ قائم کرو نماز۔ وبشر المؤمنین، اور اے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری دو مومنوں کو کہ جو بات مان لے گا وہ فلاح پا گیا۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے پروردگار، تو نے بخشا ہے فرعون، وملأہ زینہ، اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش یعنی زینت کی چیزیں، واموالًا فی الحیات الدنیا، اور مال و دولت تو نے دی ہے دنیوی زندگی کے لیے۔ اب یہ بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی اٹریکشن بھی رکھتی ہوتی ہیں، اور فرعون کے پاس اور ان کے جو حواری تھے، ان کے جو سردار تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، دنیاوی زندگی کی ساری آسائشیں تھیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے مولا، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں یا گمراہ کرتے پھرے لوگوں کو تیری راہ سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو، کیونکہ ان کی مالوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ نہ وہ ایمان لائیں
دل جب سخت ہو جاتا ہے پھر ایمان تو اس میں نہیں نہ آ سکتا. حتی یرب العذاب العلیم، جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے کیا قبول کر لی تمہاری دعا. فاستقیما، پس تم اب ثابت قدم رہو. ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے. فاتبعہم فرعون، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے. وجنودہ، اور اس کے لشکر نے. بغیا وعدوا، سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے. لیکن مالک کی شان تو دیکھیے کیسے بچایا اللہ نے ان لوگوں کو فرعون سے. اور وہی سمندر تھا، ایک عصا پڑتی ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ سمندر. اور دیکھو سمندر کے اندر پانی کی وجہ سے وہ زمین اس قابل نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس زمین کو بھی خشک کیا. قربان جائے کریم رب پر. حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگے تو پھر کیوں فرعون اور اس کے ساتھی انہوں نے بڑی نا امیدی بھی تھی، اور موت جب نظر آ رہی تھی تو قال، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں سوائے اس کے جس پر ایمان لائے. کون؟ بنو اسرائیل، جن پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی سچا خدا ہے، میں اس پر ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب غرق ہو رہا تھا فرعون تو اس وقت اس نے یہ کہا مولا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا نا. آلان، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فتنہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اور فتنہ تو قتل سے بڑھ کے ہے نا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو، یعنی سمندر کی تندو تو اس موجوں سے کیوں بتا لیں گے؟ بے بدنک لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے. تجھے عبرت کی نشانی بنانے کے لیے تجھے زندہ کیسے رکھیں گے تیری جسم کو، لیکن تیرا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تو نے توبہ اس وقت کی جب دروازے بند ہو چکے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں. اب اس میں عبرت کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں آج جرم کر لیں کوئی بات نہیں پھر معافی مانگ لیں گے، یہاں کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے. نہیں میرے بچوں، نہیں، اس بات کو چھوڑ دو میرے بچوں، او اللہ کی طرف آ جاؤ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو مبوّع صدق، بہترین ٹھکانہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی بخشا تھا. فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب پھر فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت. فیما کانوا فی یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے نا، ان کا پھر یاد رکھیں جھگڑالو لوگوں، جب اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو سب کے ساتھ یہی ہوگا، اور قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف اتارا. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے. لقد جاءک الحق، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا کس کو؟ اللہ کی آیات کو. نہیں تو جھٹلاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ فتکون من الخاسرین، تو ہو جاؤ گے پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے. اصل میں ہوا یہ تھا
کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب منافق دیکھتے تھے نا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر کہتے تھے تم لوگ یہ سوال کرتے رہنا اپنے نبی سے. تو اللہ تو اپنے نبی کو سارا کچھ بتا رہا ہے نا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی جن پر آپ کے رب کی بات وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس کلو آیا، ساری نشانیاں بھی آ جائیں، ایک نہیں بلکہ ساری آ جائیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ عقل کے اندھے لوگ نہیں لائیں گے. فلولا کانت، بس کیوں ایسا نہ ہوا، قریہ کوئی بستی میں، آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب، اور پھر کیا دے دیا دنیاوی زندگی میں، تو رسوائی کا عذاب دور کر کے وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا نا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں سب کے سب، لیکن ان کی عادتیں بگڑی ہوئی تھی نا، اللہ کو پتا تھا یہ ماننے والے نہیں ہیں، اگر ماننے والے ہوتے تو وہ سارے ایمان والے ہوتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے؟ آپ کو پتہ ہے ایمان زبردستی نہیں آتا، یہ من کا سودا. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص نہیں جو ایمان لا سکے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور سنتے الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہوں کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمائیے غور سے دیکھو کیا کیا عجائبات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. آپ بھی کبھی غور سے دیکھنا آسمان کو میرے بچوں، زمین کو بھی دیکھنا، زمین کے اوپر کیا کیا عجائبات ہیں. سب سے بڑی بات زمین پانی کے اوپر رب نے کھڑی کی ہوئی. وما تغنی الآیات، اور فائدہ نہیں پہنچاتی آیتیں، یہ نشانیاں نہیں فائدہ پہنچاتی. والنذر، اور ڈرانے والے. قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو نہیں ایمان لانا چاہتے ان کو نہ کچھ نشانی کام آتی ہے نہ ڈرانے والے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، بس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے. قل، آپ فرمائیے فانتظروا، اچھا انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. عذاب کا انتظار کرو بجائے اس کے کہ وہ سیدھے ہو جاتے. انہوں نے الٹا کیا ظلم کو دعوت دے دی. ثم ننجی رسلنا، جب وہ عذاب آگے پھر ہم بجا لیں گے اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا کذالک، اور انہیں جو ایمان لائے بلا شبہ ایسا ہی ہوگا، ہاں ایسا ہی ہوگا. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بچا لیں گے کن کو، جو اہل ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں. قولا، فرمائیے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم خدا مانتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں ہو جاؤں اہل ایمان سے. وَأَنْ أَقِمْ، نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لوں. کدھر؟ اقیم وجہ کا، اپنا رخ سیدھا کر لوں. للدین حنیفہ، اس دین کی طرف جو دین حنیف ہے، جو ہر کجی سے پاک ہے، جو ستھرا دین ہے. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدع من دون اللہ، اور نہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ما لا ینفعک، جو نہ نفع پہنچا سکے
سکتا ولا یضرک، اور نہ ضرر پہنچا سکتا. اپنے ہی ہاتھوں سے تم لوگ بنا کے بت ان کو خدا مانتے ہو، یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا مانتے ہو، وہ بھلا کیسے نفع اور نقصان دے سکتی ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا، اور ظالموں کی کوئی جائے پناہ نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اور دور کرنے والا نہیں سوائے اس کی ذات کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی رد کرنے والے نہیں اس کے فضل کو. یصیب بہ من یشاء من عبادی، سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے سرفراز فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تکلیف دور کرنے والا بن جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بندہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن باذن اللہ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل، اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، بے شک آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کریم کی طرف سے. فمن اہتدی، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنے بھلے کے لیے. جو ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے، جو ہدایت کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فإنما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں. واتبع ما یوحی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے رہیں الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. واصبر، کتنی سونی رب ذوالجلال اپنے حبیب کو تسلی دے رہے. میرے محبوبہ یہ اذیت رسانیاں ہوتی رہیں گی، کبھی انبیاء کے قصے سنا کے، کبھی ویسے. واصبر محبوبہ، تو کیا ان ظلم کفار کے ظلم پر صبر کیا کر. یحکم اللہ، تاکہ یہاں تک فیصلہ فرما دے اللہ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اور یہ تو تمام دین کے بندوں کے لیے کہ جب بھی دین کا کام کرو گے مشکلات تو آئیں گی نا، صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ. اور نبی تیرے آپ پہ تو جان بھی قربان، مال بھی قربان، سب کوئی قربان، آپ کو تو رب تسلیاں دیتے ہیں. سورۃ الہود، اللہ کے فضل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا علم اللہ کے پاس اور اس کے مصطفیٰ کریم کے پاس، یا جن کے پاس علم میرا اللہ کی عطا سے ان کے پاس. اور ہاں اگر کوئی کہے کہ اس کا علم نہیں کسی کے پاس سوائے اللہ کے، تو دیکھو اللہ کا خود استاد ہے اپنے محبوب کا، اپنے محبوب کا استاد ہے. استاد بھلا چاہتا ہے تشنگی رہے، نہیں، استاد کا دل کرتا ہے میرے اسٹوڈنٹ کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ ہو، لیکن استاد تو استاد ہوتا ہے نا. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب محفوظ بھی ہے، مستحکم بنا دی گئی جس کی آیتیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ پھر ان کی وضاحت بھی کر دی گئی، بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اتنا خوبصورت ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی. اور الحمدللہ جب میں خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں نا، آپ کو کیا پتہ، مجھے لگتا ہے کہ میں تو امریکہ کے صدر سے زیادہ امیر ہوں. کیوں؟ میرے پاس کلمہ ہے لا الہ کا. اور جب میں سجدہ کرتی ہوں نا مجھے ناز ہوتا ہے، مولا میں شکر ان لوگوں میں سے ہوں جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بچو کلمے کی قدر کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو کس سے؟ اپنے رب سے. توبہ کرتے رہا کرو. دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں کسی جگہ پہ 70 دفعہ، کہیں جگہ پہ 100 دفعہ لکھا ہوا ہے، کم از کم اتنا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ میری امتی شرمائے نہ، انہیں پتہ چلے یہ میرے محبوب کی سنت بھی ہے. مغفرت طلب کرو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، پھر وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں متاعا حسنا، تمہیں زندگی کی راحتوں سے. توبہ کرتے رہا کرو میرے بچوں.
پھر اللہ کرم کرے گا الی اجل مسمى، اچھی طرح مقرر میعاد تک، پھر تمہیں مہلت بھی دے گا، پھر اچھی چیزیں بھی دے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل فضلا، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ جو بندہ جتنی اخلاص سے کرے گا اللہ پاک اسے ریوارڈ بھی اس سے اچھا دے گا۔ جیسے اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم مجھے اچھی محفل میں یاد کرو، میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا، تو تنہائی میں بندے یاد کر، میں تجھے ایسے یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں ایک لگاؤ گے تمہیں 70 ملے گا، ایک ملاؤ گے تو 10 ملیں گے، اور جتنے میرا اللہ چاہے گا 1 سے 100 1000 بالیاں زمین سے پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اسی طرح اجر بھی دے سکتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم یوں ہی روگردان رہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر، کس کا؟ عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہی ہے تمہیں لوٹ کر جانا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، سنا وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لیں، کس کے لیے؟ یستخفوا من، تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ وہ اس لیے کرے، الا سنتے ہو، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی، جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ بھی، جو من کے اندر ہے وہ بھی۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ سونا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشید ہے۔ وما، اگلا پارا اللہ کے فضل سے 12واں پارا، وما من دابہ، اور نہیں کوئی جاندار، کدھر؟ فی الارض، زمین میں، الا اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ کبھی آسمان پہ میرے بچوں دیکھو تو صحیح پرندوں کو، انہوں نے کوئی ٹوکریاں بنا کے لٹکائی تھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سارے پرندوں کے پیٹ آپ سے زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم کا گھر، حضرت مریم کا کمرہ، وہ بند دروازوں سے رب دینے والا اللہ، اس نے دے سکتا ہے، اللہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے آنکھیں کھولو لوگوں، رزق کے پیچھے نہیں رازق کے پیچھے دوڑو، آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح، اور پھر چلنے والے، اڑنے والے، دوڑنے والے سارے جانداروں کو دیکھو تو صحیح۔ سب کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا مستقرہ، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے امانت رکھنے کی جگہ کو، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ بار بار اللہ کیوں مثالیں دے رہا ہے؟ اس لیے تمہیں بتائے لوگوں اٹھو آنکھیں کھولو، ایک گھر کے پیچھے تم تو لگے ہوئے ہو، میں تو وہ رب ہوں، 7 دنوں میں آسمان، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بھی بنا لی۔ اور پھر کیا کیا؟ وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ زمین و آسمان پیدا کیے تاکہ، کیوں پیدا کیے؟ اس کے آگے وجہ بتا دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ مان جاتے الٹا بہتان لگا جادو ہے۔ والا ان اخرنا عنہم العذاب، اور اگر ہم ملتوی کر دیتے ہیں ان سے عذاب، الی امہ، کچھ عرصے کے لیے، الی امہ من معدودہ، کچھ عرصے تک، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ عذرائے مذاق کہیں گے، لا یقولن ما یحبسو، کہ کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو؟ الا یوم یاتیم لیس مصروفا، اور کان کھول کر سن لیجئے جس دن عذاب آ جائے گا نا ان پر، تو پھر عنہم، ان سے کوئی نہیں پھیرا جا سکے گا عذاب۔ وحاق بما کانوا به یستہزئون، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں نا، آج کے عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا۔ والا ان
اذقنا الانسان منا رحمہ، اور اگر ہم چھکائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ثم نزعناها منہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، انہ لیئوس کفور، تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا، نا شکرہ بن جاتا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب زوال آتا ہے تو کبھی کوئی شرابی کوئی جواری بن جاتا ہے، کوئی مایوس ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں یہ بات درست نہیں، جس اللہ نے کل دیے وہ اللہ دوبارہ دینے پہ بھی قادر ہے۔ ہاں اسباب پہ نظر رکھو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھو۔ والا ان اذقناہ نعماء بعد ضراء، اور اگر ہم چھکاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس سے پہنچی، درا مسد جو تکلیف اس کو پہنچی، پھر کوئی نعمت آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کیا اٹھتا ہے کہ دور ہوگی سب تکلیفیں مجھ سے، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، پھر خوش ہونے کے بعد کیا اترانے والا ہے، مغرور ہو جاتے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو مغرور ہونا پسند نہیں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے ہیں، ویسے کم ظرف نہیں ہوتے کہ اگر 5 نمازیں پڑھیں تو اکڑ جائیں، نماز پڑھیں تو اکڑ جائیں، نیک کام کریں تو اکڑ جائیں، وہ نہیں اکڑنے والے۔ رب خود کہتا ہے وہ کم ظرف نہیں ہیں، وہ کم ظرف نہیں ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہی ہیں جن کے لیے پھر بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ کتنا اجر، دنیا کو اللہ متاع قلیل کہتے ہیں اور پھر اپنے اجر عظیم کبھی کہتے ہیں، کبھی اجر کبیر کہتے ہیں۔ تو سوچو نا میرے بچوں، تھوڑی سی تو زندگی کیوں نہ اجر کبیر کے مستحق بن جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَضَاحِكٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ۔ یقولو، اس اندیشے سے کہ کافر یہ کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ یہ سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ظالم ایسے ہی کہتے تھے کہ کیوں نہیں ان کو خزانے دے دیے گئے، حالانکہ محبوب کا نام تو پتہ ہے قاسم ہے، قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا۔ اگر سارے سونے کے بن جاتے تو پھر غریبوں کا کیا ہوتا، اور فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ بھی ان کی جھوٹا جواب، انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا کفار کہتے ہیں کس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، قل فاتو، پھر آپ بھی انہیں فرما دیجیے، بعشر سور مثلی مفتریات، اگر ایسا ہے تو تم بھی پھر لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو تم کیا کرو، خود بھی بیٹھ جاؤ، اوروں کو بھی ساتھ بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ نہ قبول کریں گے تمہاری دعوت، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ بھی جان لو کہ نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، فَالْأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس اب تم اسلام لے آؤ گے، بس اب کیا تم اسلام لے آؤ گے، مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، جو طلبگار ہے دنیاوی زندگی کا، وزینتها، اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو پھر ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں، فیہا لا یبخسون، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں جن کے لیے آخرت میں مگر آگ۔ اس زندگی میں دنیاوی زندگی میں پڑے رہو گے، آخرت کو بھلا دو گے تو دوزخ ملے گی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ہیں جن کے لیے آخرت میں ہے کیا مگر عذاب ہے ان کے لیے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور کارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں گیا، ضائع چلا گیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور حقیقت کیا ہے، مٹ جانے والا تھا جو وہ کچھ کیا کرتے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتے ہیں جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنی رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد من، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما،
اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو، امام و رحمہ، امام اور سراپا رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، مگر یہ لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تک فی مریۃ من، پس اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں، اور شک بے یقینی کہ آپ کو پتہ ہے عبادت بھی نہیں ہوتی، اور شک میں نہ پڑ جائے، انہ الحق من ربک، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی اس میں کیا ہے، اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، بلا شبہ حق ہے یہ تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جب کسی کے لیے ساری زندگی کچھ کیا جائے نا، پھر ہو کہ یہ نہیں اپنا بنے گا تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے کس پر، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ ابھی جو میسیجز بھیجتے ہو نا، کبھی اللہ کے متھے لگایا ہوتا ہے، کبھی رسول اللہ کے متھے لگایا ہوتا ہے، میرے بچوں ایسے میسیج فارورڈ نہیں کیا کرو۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، اس وقت گواہی دیں گے ہمارے فرشتے، انبیاء اور بہت کچھ، ہمارے اعضاء، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی پھٹکار اور ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، چاہتے کیا ہیں یبغون عوجا، اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں زمین میں، وما کان لهم من دون اللہ، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من اولیاء کوئی مددگار تھا، یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ آپ کو پتہ ہے دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے، دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ۔ ابھی بھی کسی کا ہاتھ جل جائے تو ٹھیک ہوتے ٹائم لگتا ہے، ادھر ڈبل ہو گئی تو پھر کیا، ما کانوا یستطیعون السمع، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے، کان ہوتے ہوئے بہرے، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچائے، کس کو، اپنے آپ کو، برا کرو گے تو اپنا نقصان، اچھا کرو گے تو اپنا فائدہ، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہوں گے ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مگر اس کے بعد ایک خوشخبری ہے، کن کے لیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عجز کے ساتھ اور نیازی کے ساتھ جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ بادشاہوں کی طرح ڈر ہو، آج ہے تو اللہ جانے کل چھن جائے گا، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، کالأعمى، جیسے ایک اندھا، والأصم، اور بہرا، والبصیر، دوسرا دیکھنے والا، والسمیع، اور سننے والا۔ اب اتنی بڑی مثال، کبھی اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کبھی بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں، نہیں، حل یستویان مثلا، کیا یکساں ان دونوں کا حال، افلا تذکرون، کیا اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے ہو لوگوں؟ کتنا انداز خوبصورت ہے اللہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلم کھلا عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا تم نہیں عبادت کرو گے
اس کی سوائے اس کی کسی اور کی عبادت نہیں کرو. یہ تو منع کیا گیا نا, اللہ تعبدو, کیا تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ, کسی کی سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, بے شک میں تو ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے, دردناک دن آ جائے گا تم پہ اگر اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو معبود بناؤ گے تو دیکھو عذاب میں پھنسو گے. فقال الملأ الذین کفروا, تو کہنے لگے ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا, من قومی, اپنی قوم سے, ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نو ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر کیسے, بشرم مثلنا, انسان اپنے جیسا. جیسا بندہ ہوتا ہے نا, ایک میں بات بھی آپ کو سنا دیتی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق جو رسول اللہ پہ فدا ہوتے تھے لمحہ لمحہ, ان کو بڑی حیرت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے تو کلمہ پڑھنے کو دل کرتا ہے, آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے یہ تو سچوں کا منہ ہے, اور آپ کا اتنا خوبصورت چہرہ, اتنے خوبصورت بول, اور کیوں اس کو جو دشمن ہے آپ کے ان کو نہیں لگتا ابو جہل لوگ. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا بندہ ہوتا ہے نا, وہ شیشے میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے. تم ستھرے ہو, تمہیں ستھرا نظر آ رہا, وہ گندا ہے اس کو تو ایسا ہی نظر آنا ہے نا. ان ظالم لوگوں کو ان کی خالی بشریت نظر آئی, لیکن خالی کھاتا پیتا چلتا پھرتا شادیاں کرتا تو نظر آ گیا, لیکن وہیں آتے نظر نہیں آیا, رب سے کلام ہوتے ان کو نظر نہیں آئے. اور جتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا انہوں نے صرف بشر کی وجہ سے, کیونکہ وہ ان کو اپنی جیسا بشر سمجھ رہے تھے نا. وہ گندے جو تھے, اگر وہ معزز ہوتے تو ان کو بھی پتا چل جاتا کہ یہ کیسے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ, اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہو تمہاری بجائے ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر ہیں, ذلیل ہیں, ظاہر بین ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہیں, لیکن تمہاری پیروی جو کرنے والے ہیں وہ تو ذلیل ہیں, مطلب ان کے پاس پیسہ کم ہے, بظاہر کمزور لوگ ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ, اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ ہم پر کوئی فضیلت ہے, بلکہ تم ہمیں نہیں, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. قال یا قوم, آپ نے فرمایا میری قوم, ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے, وآتانی رحمۃ من عنده, اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنے جناب سے, فعمیت علیکم, پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت, انلزمکموہا, تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر یہ دعوت, وانتم لہا کارہون, حالانکہ تم مجھ سے ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمَ, میری قوم, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال, اس دین کے پھیلانے پہ کوئی مال نہیں وصول کر رہا کہ مجھے کوئی لالچ ہو تم لوگوں کو اپنی طرف مدعو کرنے کا. تم تو گندے لوگ ہو, میں تمہیں ستھرا کرنا چاہتا ہوں. ان اجری الا علی اللہ, ہاں اجر دے گا مجھے کون, میرا اللہ. ان اجری الا علی اللہ, نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ. وما انا بطارد الذین آمنوا, میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لائیں, جو میرے نزدیک میرے لوگ ہیں, وہ جو آپ کے نزدیک وہ گھٹیاں ہیں. آپ کی ان باتوں کی وجہ سے میں ان لوگوں کو دور کرنے والا نہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, بے شک وہ آپ نے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے قوم سے ہو جو حقیقت سے ناواقف ہیں. وَيَا قَوْمَ, میری قوم, يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ, کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کے مقابلے میں. ان طردتہم, اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو, افلا تذکرون, کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو. ولا اقول انی ملک, اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتے ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی. اب میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے,
یہ بھی ہے، میں دنیا کا بادشاہ تو نہیں نا، میں خزانے تقسیم کرنے والا تو نہیں ہوں نا، ہاں جتنا اللہ دے دے، اور غیب خود بخود تو نہیں جان سکتا، ہاں اللہ سے کہا دے تو اللہ قادر مطلق ہے، اور نہ ہی میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں تم جیسا انسان نہیں ہوں، بلکہ اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں، انی ذل من الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں ہو جاؤں گا کس میں سے، ظالموں میں سے، قالوا یا نوح، اور وہ کتنے برا افروخت ہو، یعنی کتنے ان کو غصہ آ گیا، وہ بولے یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو بس رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس کیا چیز، عذاب کا، ان کنتم من الصادقین، یعنی جن کی تم ابھی تک دھمکیاں دے رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، اللہ کو تم نہیں مانتے ہو، جاؤ جاؤ تم جا کے لے آؤ اگر تم سچے، وہ ظالم اتنے اندھے ہو چکے ہوتے، انہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا، قال، آپ نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے گا اسے تمہارے پاس انشاء، اگر چاہے گا تو، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ہم کسی کے کتنے ہمدرد کیوں نہ ہو جائیں، جب تک اگلا بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے کے ساتھ جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہوگی، آپ سارا خون بھی اس کو نچوڑ کے دے دو گے، وہ آپ کو بس ڈیگریٹ ہی کرتا رہے گا، وہ اس کو آپ کی کچھ اچھی چیزیں کبھی نظر نہیں آئیں گے، کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، ہوا ربکم، وہ پروردگار ہے تمہارے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے میرے بندو تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ ایسے بندے ہیں جو انہوں نے گمراہ ہی رہنا ہے، اس وجہ سے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا اسے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ فرمائیے کہ میں نے خود گھڑا اسے تو مجھ پر ہوگا وبال بھی، یعنی اس جرم کا، وانا بری مما، اور میں بری ذمہ ہوں ان گناہوں سے، تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو ان سے تو میں بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں، رب تسلیاں دے رہا ہے، رب تسلیاں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا، اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا وہ غرق ہو جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کے قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، قال، آپ کہتے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، جب جنت مل جائے گی نا، یہ دوزخ میں ہوں گے تو پھر ہم بھی پوچھیں گے تم ہمارا مذاق اڑاتے تو دیکھو فائدے میں کون، گھاٹے میں کون، فسوف تعلمون، سو تم جان لو گے، میں یأتی عذاب یخزی، کہ کس پر آتا عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، ویحل علی عذاب مقیم، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا، حتیٰ یہاں تک اذا جاء امرنا، آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑا تھا تندور، ان پر عذاب کیسے آیا، ایک تندوروں سے ابل ابل کے پانی آیا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر اور مادہ، مطلب جوڑے جوڑے
اپنی کشتی میں سوار کر لو وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا حکم، یعنی جو ڈن ہو چکا کہ وہ تیرے ہیں، جن پہ ڈن ہو چکا وہ تیرے نہیں، وہ علیحدہ۔ وَمَنْ آمَنَ اور جو ایمان لا چکے ہیں، وہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکے وہ اس کشتی میں بیٹھیں گے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور نہیں ایمان لائے تھے آپ پر مگر تھوڑے سے لوگ خالی ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا اور نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کتنی دعائیں ملتی ہیں کشتی کے اوپر بیٹھنے کی۔ وَمُرْسَاهَا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا پروردگار غفور بھی ہے، میرا پروردگار رحیم بھی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر فی موج کالجبال موجیں ایسی موج میں جو پہاڑ کی مانند ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ اور پکارے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا اپنے بیٹے کو پکارا نوح علیہ السلام سے، اور وہ ان سے الگ تھا۔ پہلے اللہ نے دماغ بنا دیا جو آپ کے ہیں ایمان والے وہ ادھر بیٹھیں گے، اب وہ الگ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا بنیا بیٹا، یا بنیا ارکب معنا بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، سن لو سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں حضرت سیدنا امام حسین سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب کشتی میں سوار ہو تو یہ پڑھے، میں الفاظ بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانک وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرسا ان ربی لغفور الرحیم۔ بہرحال ابھی کیا واقعہ ہو رہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ میرے بیٹے کافروں کے ساتھ نہیں مل جاؤ، آؤ کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اب یہ نہیں، اس سے بہت سارے لوگ انبیاء کی شان گھٹانے کے لیے بڑے بڑے دل والے مثال لیتے ہیں کہ حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ یہ لینا، میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتی ہوں۔ زاویہ پروگرام جو والے جو تھے وہ کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو لے کے گیا، اس ادھر برف باری والا ایریا تھا، مریخ لے کے گیا، وہاں ہم نے سب سے مہنگا ہوٹل لیا، اور اس ہوٹل کے اندر اوپر والی کھڑکی سے جس سے باہر بارش بادل اور ان کے اوپر یعنی جھلتے ہوئے درخت اور ساری خوبصورتی دکھائی جا رہی تھی، میں بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پوتے کو کہا کہ میرے بیٹے تو ادھر کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے باہر کی خوبصورتیاں دکھاتا۔ اب اپنے پوتے کو وہ دیوار کے ساتھ لگا کے کہ جا یہ باہر شیشہ ہے، ادھر باہر تم دیکھتے رہنا، ادھر باہر جالی ہے دیکھتے رہنا۔ وہ دیکھتا رہا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی اتنی بڑی شان کو یہ دیکھ رہے ہیں، بارشوں کو، بادلوں کو اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے یا اپنا وہ جہاں سے محسوس ہونا تھا ہو کے، پھر اپنے پوتے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا میرے پوتے بتا تو صحیح، باہر تو دیکھ رہا تھا بڑے انہماک کے ساتھ، بڑا تو محسوس ہو رہا تھا، تو دیکھا نا رب کی قدرت، کتنی خوبصورت چیزیں دیکھی، بادل دیکھے، بارش دیکھی، برف دیکھی، کتنا پیارا سما تھا۔ تو ان کا پوتے نے اس کا جواب نہیں دیا، فوراً کیا کہا، بابا ادھر جو باہر کھڑکی تھی نا اس کے باہر ایک جالا بنا ہوا، اس کے اندر مکڑی مری ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تف ہے تجھ پہ، میں تجھے رب کی خوبصورتیاں دکھا رہا تھا اور تو بھی کیا مری ہوئی مکھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر کوئی اس میں سے مکھی ڈھونڈ لے تو پھر اس کا اپنا نصیب۔ اب یہاں پہ اب معاملہ اصل میں برق صاحب کو بار بار فرما رہے ہیں آ جا کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، لیکن وہ بدبختی کے باعث انکار کر رہا تھا کہ میں نہیں چڑھوں گا، وہ غرق ہو گیا۔ اس کے غرق ہو جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیغمبر کا دامن شفقت تنگ تھا، اس نے تو چاہا بھی تھا لیکن اسے جگہ نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنعان جو تھا وہ پناہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ پناہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔
اگر یہ ہوتا نا وہ کہتا کہ ابا جان مجھے بچا لیجیے، قرآن کہتا ابا جان مجھے بتا دیجیے، آپ فرماتے میں نہیں کچھ بچا سکتا، تب تو سمجھ آتی لوگوں جو تم دلیل دے رہے ہو ٹھیک ہے، ابھی تو تم ویسے مکھیاں ڈھونڈ رہے ہو لوگوں، اس سے تو ہمارے دماغ کے اوپر ایک کھٹکا دے رہا ہے مالک کہ دیکھو اگر تم کسی کے بیٹے ہو نا تو تمہارا باپ نوح سے بڑا نہیں، اگر تم اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہو، باپ کے دین پہ نہیں چلتے ہو، اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکاتے ہو، اچھی دوستیاں نہیں رکھتے ہو، کافروں کے ساتھ اگر نہیں ہو جاتے ہو تو پھر تو ٹھیک، ورنہ وہ ڈوب گیا تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اصل میں رب تو یہ کہنا چاہتا تھا۔ اور میرے بچوں اس سے ہی سیکھیں۔ میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے جن کے والدین پڑھے لکھے تھے ان کے بچے گمراہ ہوتے دیکھیں، تو یہاں سے عبرت ہے میرے بچوں، عبرت ہے رب کے کلام سے۔ دیکھو مکھیاں نہ ڈھونڈا کرو میرے بچوں، کہ قرآن کریم جس میں انبیاء کے شانوں سے بھرا پڑا ہے، اس میں انبیاء کی شان کم کرنے کے لیے اس میں ایسی چیزیں ڈھونڈنا، یہ بات درست نہیں ہے میرے بچوں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آپ نے بھی کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اب اللہ ہی نے تو کہا تھا نا، اللہ ہی نے تو کہا تھا کشتی بناؤ، اس میں سوار کرو، فلاں فلاں کو بچا لو۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور اسی اثنا میں حال ہوگی ان کے درمیان موج، بس وہ ہو گیا ڈوبنے والوں سے۔ وقیل یار، تو حکم دیا گیا اے زمین ابلعی، نگل لے ماءک اپنے پانی کا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وعید الماء، اور اتر گیا پانی، وقضی الامر، اور حکم الہی نافذ ہو گیا، واستوت علی جودی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، آج بھی نشانی موجود ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ہلاکت ہو، بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح، اور پکارا نوح علیہ السلام نے رب، اپنے رب کو، فقال، اور عرض کی رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ بھی سچا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بہتر ہے حکم کرنے والا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تیری نہیں مانتا وہ تیرا نہیں ہے، جو تیری نہیں مانتا وہ تیرا نہیں، جو میری نہیں مانتا وہ تیرا نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، یہ بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، بس نہ سوال کیا گیا مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، بس سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اللہ کو تو پتا تھا نا۔ انی عائدک ان اکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا کن سے، جاہلوں میں سے۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، یہ وہی بات اپنے منہ سے دہرا رہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کرے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر میں کدھر گیا، خسارہ کھانے والوں میں سے۔ قِيلَ يَا نُوحُ، ارشاد ہوا اے نوح، اہبط بسلام منا، کشتی سے اتر آئیے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سارا سیلاب تو تھم گیا، عذاب ٹل گیا، وبرکات علیک، آپ سلامتی سے اتر آئیے ہماری طرف سے، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، آپ تو بابرکت لوگ ہو نا، وعلی امم ممن معک، اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ أَنبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہیں جنہیں ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ کہتے ہیں فلاں کو غیب ہے، تو غیب نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی تو خبریں ہیں نا،
تم پہ بھی تو ظاہر ہو گیا، ما کنت تعلمها انت، نہ آپ جانتے تھے اسے، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ اب پھر کیا کہہ رہا، فاصبر، پس آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ کو اور ان کی امتیوں کو یہ بات بار بار سنائی جا رہی ہے، اگر مشکل حالات آ جائیں تو پریشان نہیں ہو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قالا، انہوں نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کی، سو اسی کی عبادت کرو، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے لوگ ہو اور بہتان باندھنے والے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر، کوئی دے ہی بھلا کیا سکتا ہے، ان اجری الا علی الذی فطرنی، مگر اس ذات پاک کی ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیے، میری اجرت میرے اللہ کی ذمہ۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے کیا کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم توبہ کرو رب ذوالجلال کی ہاں، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دہار بارش، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری پہلی قوت سے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے، قالوا یہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اتنی واضح دلیل کے باوجود کیا کہ نہیں لایا کوئی دلیل، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہم چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے خداؤں کو، عن قولک، تمہارے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو کہیں گے کہ مبتلا کر دی ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے، کدھر، دماغی خلل میں، کیسے ظالم لوگ تھے وہ۔ قال ہود نے کہا انی اشہد اللہ، ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ایک نبی بار بار دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی ایک بات یہ بھی بات بتا دوں، میری ایک سٹوڈنٹ تھی، اس نے دیکھا کہ میم جی کے ہاتھوں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت قبول کی، اور میں دبئی میں گئی اس پاکستانی مسجد میں، وہاں کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اس بات کی گواہ تھی، اس کے ذہن میں تھا، میں نے تو کسی آج اللہ کی نے نکلوا دیا تو آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں پہ اس نے جب دیکھا تو اس کو بھی بڑا شوق ہوا، یہ بڑی بات ہے، کوئی بندہ میرے ہاتھوں بھی ایمان لے کے آئے۔ اس کی ایک دوست بن گئی، وہ ہاسپٹل جایا کرتی تھی، ہندو تھی وہ، اس کو اس نے کہا کہ اللہ کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی، یاد رکھیں اللہ کے بارے میں بھی ڈسکشن کرنی ہو تو علم ضروری ہوتا ہے میرے بچوں، اگلے بندے کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی تو وہ آپ کی بات مانے گا، نہیں تو الٹا آپ کو وہ کنفیوز کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے اپنے بت دکھا دی، چھوٹا سا بت، ویسے بھی اس نے پرس میں ڈالا ہوا، تو اس نے کہا یہ تم کیسے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے اسی کو خدا بنا رہے تھے، یہ کوئی خدا ہوتا ہے اور تم میرے اللہ کی طرف ہو؟ تو وہ بھی اتنے انٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، اس نے کہا کہ دیکھو تو میرے خدا کو برا کہتے، اللہ کے اسلام ہے کہ کسی کے خدا کو اس انداز میں برا نہیں کہو کہ وہ آپ کے خدا کو جہالت کے تحت کہہ دے۔ تو اس نے کیا کہا کہ تم ہمارے خداؤں کو کہتے ہو، ہمارا خدا سامنے ہے، تم دیکھو تمہارا رب کدھر ہے، بھلے کروڑ ہاتھ دلیلیں بھی دے دیں، عقل کے اندھوں کو کہاں سمجھ آتی ہے میرے بچوں، کہاں سمجھ آتی ہے؟ اللہ بس ہدایت دے دے۔ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونی فکیتونی، اس کے سوا پس سازش کرو میرے خلاف، جمیعا، سارے کے سارے مل جاؤ، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہیں دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ میں نے بھروسہ کیا کس پہ؟ اللہ پہ جو میرا بھی رب
اور تمہارا بھی رب، میں نے تو اس پہ بھروسہ کیا، وہی بچانے والا۔ ما من دابہ، کوئی جاندار ایسا بھی نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرتے، فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میں نے تو پہنچا دی ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف، میں تو چھٹی۔ اب ہمارا بھی یہ کام ہے، یہ ہم تو پہنچاتے نہیں میرے بچوں، یہ تو کرو، یہ پہلے انبیاء کرتے تھے یہی والا کام، آج ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو جھنجھوڑیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو سنوانے کے لیے بار بار کہیں۔ کوئی نہیں سنتا تو مرضی، لیکن کوشش تو کرو نا میرے بچوں۔ خود اگر سوئے رہو گے تو پھر نیک بننے کی تمنا بھی رکھو گے، یہ تو درست نہیں ہے نا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اگر تم اللہ کی طرف نہیں ہوگے تو کوئی اور قوم بنا دے گا، اور یہی قیامت تک کا فیصلہ ہے اللہ کا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یاد رکھنا، میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حدیث طیبہ میں قرآن کریم میں بھی ہے، جو قومیں محنت کرتی ہیں ان کو اللہ غالب کرتا ہے، کیونکہ اللہ ساری مخلوق کا رب ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا، اور جب آ گیا ہمارا حکم ہم نے نجات دے دی ہود کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، وجہ کی تھی اپنے رحمت کی وجہ سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی انہیں کس سے؟ سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور قوم عاد کی داستان ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی، ان کی پیروی کرتے رہے، لیکن حق والوں کی پیروی نہیں کی گئی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کی پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہی برسے گی۔ الا سنو ان عاد کفروا ربهم، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا سنو بعدا لعاد قوم ہود، ہلاکت اور بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، اس کے لیے بربادی ہو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے اخاہم صالحا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجو۔ سارا کچھ دے کے اللہ کتنا پیار کرتا ہے لوگوں سے، سارے راہیں دکھا رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ما نہیں لکم، تمہارا من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے پیدا فرمایا ہے تمہیں زمین سے۔ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور بسا دیا تمہیں اس میں، پس مغفرت طلب کرو اس سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ توبہ کیسے کرو؟ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں توبہ توبہ کرتے ہیں، ساتھ برائیاں بھی دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ وہ ہوتی ہے جس پہ آپ کے اندر سے ندامت ہو، چہرے کے اوپر ندامت کے اثار ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا تہیہ ہو، اس کو سچی توبہ میرے بچوں کہتے ہیں۔ ابھی تو مغفرت کا ہے نا یہ اشرا، میرے بچوں سچی توبہ کر لو۔ محبوب نے فرمایا تھا جو یہ اشرا بھی پائے اور رب سے معافی نہ منگوا سکے، بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنائی تھی، دعا کرنے والے جبرائیل امین اور آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم، پھر اس بندے کی بربادی پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ دعا کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بچوں، نہیں۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا یا صالح، قد كنت فینا مرجوا، تمہیں ہم میں ایک شخص تھے جس سے امیدیں تھی، قبل ھذا تنہانا، جسے ہمیں اس سے پہلے امیدیں وابستہ تھی، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، تم اس سے ہمیں روکتے ہو۔ تدعون الیہ مریب، اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی تم ہمیں بار بار بلا رہے ہو، ایک بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہو گئے۔
تم کہتے ہو ان بتوں کو چھوڑ دو جن کا ہمارے باپ دادا نے پوچھا، ہم اس شک میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے یہ کہا قال یا قومی، آپ نے کہا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اسی نے عطا بھی کی ہے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کے عصیت، اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے، یعنی تم تو خالی میرا نقصان ہی کرنا چاہ رہے ہو. تم یہ الٹا عجیب و غریب بات کرتے ہو، بجائے اس کے کہ اللہ کو ایک ماننے لگ جاؤ، کیونکہ تمہارے باپ دادا بتوں کے پجاری ہیں. اور آگے آپ پڑھیں گے انبیاء نے، ہمارے مصطفیٰ کریم بھی اس بات پہ ناز کرتے تھے کہ میرے باپ دادا، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام وہ دین حنیف پہ تھے، میں بھی دین حنیف پہ ہوں. مطلب کیا، اگر باپ دادا آپ کے دین حق پہ ہیں تو ان کی بات ماننا درست، اگر وہ لوگ حق پہ نہیں، بت پرست ہیں، ان کو چھوڑ دینا صحیح. وَيَا قَوْمُ، اور اے میرے قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، آیا، یہ نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے. یہ ان کی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک اونٹنی آئی تھی جو ایسے ہی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کی، اور پھر کیا کہا کہ اس کو چرتے رہنے دینا، ولا تمسوا بسوء، اور نہ ہاتھ لگانا اس سے برائی سے، یعنی گندے ارادے سے آپ اس اونٹنی کو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو نہیں چھونا. اور آپ کو پچھلی میں اپار میں بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ سب سے بڑا بد نصیب پہلی قوم میں وہ تھا جنہوں نے اس ناقۃ اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، اور دوسرا وہ بد نصیب ہوگا علی جو تیرا قاتل ہوگا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور پہلے انہوں نے منع کیا، پیغمبر نے منع کیا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ کھاتی رہے پیتی رہے، آپ نے برائی سے ہاتھ نہیں لگانا، اگر لگاؤ گے تو پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد. فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچی ظالموں نے کاٹ ڈالی. فقالا، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثا، لطف اٹھاؤ اپنے گھروں میں، ایام ثلاثت ایام، 3 دن اب تمہارے پاس رہ گئے، لطف اٹھاؤ. ذالکا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور انہیں بھی بچا لیا جو ایمان لائے تھے حضرت پہ اپنی رحمت سے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے، ظالم ڈوب گئے یہ بچ کے. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک ہے محبوب تیرا رب ہی بہت قوت والا، بہت عزت والا ہے. اخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے. آپ خود سوچے جس کڑک سے وہ سارے ختم ہو گئے اس کتنی ڈرونی ہوگی. ابھی جب بادل آتے ہیں، جب زوردار کڑک ہوتی ہے تو کتنے دلوں کو کیا ہو جاتا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر کب خوفناک کڑک نے پکڑا؟ صبح کو. انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور انہیں یوں ہی نیست و نابود کر دیا گیا گویا وہ یہاں تھے ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ، ایسے انہیں کیسے، کتنا سخت عذاب ہے، گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے. سنو، سمود نے انکار کیا تھا، کفروا ربہم، اپنے رب کا تب سزا دی تھی اللہ نے. انداز تو کریم رب کا سنیے نا، کہ بربادی اس لیے دی سمود کو کہ وہ رب کی آیات کا انکار کرتے تھے. الا بعدا لثمود، اور بربادی ہو سمود کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، بالبشرا، خوشخبری لے کے. قالوا سلاما، انہوں نے کہا خلیل آپ پر سلام ہو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، آپ نے فرمایا تم پہ بھی سلام ہو. پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا،
یہ بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کے بڑی ترغیبیں دی ہیں، اور یہ بھی حکم ہے مصطفیٰ کریم کا کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسایہ کی عزت اس سے چاہیے کہ کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ اور سیرت کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہمانوں کی تعظیم، تکریم اور ان کی آرائش کا کتنا خیال رکھتے تھے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہاں پہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ اس وقت دھیان نہیں تھا، بس ایز اے مہمان ان کو ٹریٹ کے جب دھیان دیے تو تب جا کے پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہا ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، وامرأتہ، اور آپ کی اہلیہ سارا ان کا نام تھا، قائمۃ فضحکت فبشرنا باسحاق، کھڑی تو وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارا کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو ذرا خوشی کی خبر تھی، مسکرا دی، ہنس پڑی۔ قالت یا ویلتا آلد، سارا نے کہا وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے جو میاں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، بلا شبہ یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جس ٹائم چاہے دینے پہ قادر ہے۔ قالوا، فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءتہ البشریٰ، اور مل گئی انہیں اتنا بڑا مزدہ، اتنی بڑی خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، جھگڑنے لگے، کیا ایک نبی کیا گستاخی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا انداز بڑا سونا، بڑا میٹھا ہوتا ہے، جب اپنے سے کسی اعلیٰ اور برتری ہستی کے ساتھ قریبی تعلق ہو اور دونوں طرف سے انتہائی محبت اور پیار پائے جائے، تب بھی جا کے بندہ کیا کہتے ہیں، ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، ورنہ پہلے خود ہی اس قسم کی حرکتوں کی بندہ جرئت ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ بچے اور بڑے کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جیسے بچہ ہے اسے پتہ ہے میرا باپ ہے، باپ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اس سے جھگڑتا ہے چیزوں کے بارے میں، کبھی محبت سے کبھی کچھ، تو یہ محبت کا انداز تھا اللہ سے۔ اپنے ایک میں ساتھ یہ بھی بتا دوں، ہر نبی کو اپنے امتیوں سے بہت پیار تھا، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اب جائیے تو یہ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں، فرشتوں سے جھگڑ رہے ہیں، لیکن اللہ صفت بتا رہے ہیں بے شک ابراہیم بڑے بردبار تھے، رحم دل تھے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ خالی اس بات کو کون سمجھ سکتے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں۔ آپ بیوی ہیں تو شور سے شور ہے تو بیوی تب آپ سے وہ ضد کرے گی جب آپ کی وہ ضد مانتا ہوگا، جب آپ کی پیار، یہ نہیں میں کہتی ضدیں منوانا شروع کر دو، اس کا غلط مطلب میرے بچوں نہیں لے جانا، مطلب یہ جو آپ کے ناز اٹھاتا ہوگا آپ اسی سے ناز اٹھواتے ہو، اور جو آپ کا ناز اٹھاتا ہے پھر اس کے آپ بھی ناز اٹھاتے ہو، اگر آپ میں محبت کرنے والا دل ہو۔ اگر پہلے ہی آپ کو جوتے پہ رکھے تو کوئی ناز اٹھانے والا نہ ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے، رب کہہ رہا ہے ان قد جاء امر ربک، بے شک آ گئے حکم تیرے رب کی طرف سے۔ کون سا حکم؟ انم آتیم عذاب غیر مردود، اور ان پر آ کر رہے گا کیا عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے جو تھے اگر سچے ہو تو لو عذاب، اب عذاب آ گیا، اب ٹلنے والا نہیں۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب آیا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم،
وہ دلگیر ہوئے ان سے، وضاق بہم ذرعا، اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، وقالا، اور بولے ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس، ان کے قوم کے لوگ دوڑتے دوڑتے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ ایسا ہی کرتے تھے برے کام۔ قال یا قوم، لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، دیکھو یہ میرے قوم کی بیٹی ہیں، وہ پاک ہیں اور حلال ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، خوف کرو۔ وہ گندی قوم تھی نا، وہ گندے انداز سے ان کی طرف آئی تھی، تو کیا کہا، فاتقوا اللہ، خوف کرو اللہ کا، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا ایک بھی سمجھ، ایک تو اس میں یہ سمجھایا، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ شادیاں کرو، ان سے بچے طلب کرو، کیوں مردوں کے ساتھ مرد غلط تعلق قائم کرتے ہو؟ پھر کیا کہا، تم میں ایک بھی سمجھدار بندہ نہیں؟ قالو، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہارے قوم کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، مولا کریمہ ہدایت دے میری نبی کی امت کو، تاکہ وہ کبھی اس گناہ میں نہ آئیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بولا تو عبرت والی، قرآن کریم کس سے سنانے والا نہیں ہے میرے بچوں، یہ عبرت کی نشانی ہے کہ اس سے تم سیکھو، تم سیکھو اور جرم نہ کرو۔ قال لو ان لی بکم قوہ، لوط نے بصد حسرت کہا، کاش میری قوم، او آوی الی رکن شدید، کاش تم میں بھی مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ قالو، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، ان رسل ربک لن یضلوا الیک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو غضب نہیں پہنچا سکیں گے، پریشانی نہیں دے سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک وہی عذاب سے پہنچے گا جو ان دوسرے مجرموں کو پہنچا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان پر عذاب آنے کا وقت مقرر کب تھا؟ صبح کا وقت۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب؟ کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو پستی میں تبدیل۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر، آگ میں پکے ہوئے پتھر، مَنْضُودٍ مُّصَوَّمَةٍ، جو نشان زدہ تھے، جس کو لگنا تھا اس کے اوپر نشان اسی کا تھا، عند ربک، آپ کے رب کی جانب سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں لوط کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور۔ کتنی خوبصورت باتیں تسلیوں والی کہ محبوبہ یہ بھی ظالم ہے تو وہ اس سے زیادہ ظالم تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدینہ کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، آپ نے کہا میرے قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، وَلَا تَنقُصُوا، اور نہ کمی کیا کرو، کس میں؟ مکیال، ناپ میں، والمیزان، تول میں، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمَ، اے میرے قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، پورا کیا کرو ناپ، وَالْمِيزَانَ، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔
ایک بات آپ یاد رکھیے، جب تک مسلمانوں نے ایمانداری کے ساتھ یہ ناپ تول سارا کچھ کیا تھا، پوری دنیا میں ان کا بڑا نام تھا، اور جب سے انہوں نے ناپ تول میں کمیاں شروع کر دیں، مسلمانوں کا نام بدنام کر دیا، خود بھی ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کا نام بدنام کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ناپ تول پورا پورا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بچ رہے اللہ کے دیے سے تو وہی بہتر ہے، نہیں جو اللہ کی طرف سے تمہیں بچت ہو جائے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، قوم نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نمازیں کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبدو، ہم چھوڑ دینے جن کی عبادت کیے کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، باپ یا دادا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں، یعنی وہ عذرائے تمسخر بولے انک لانت الحلیم الرشید، بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو، جو اس طرح باتیں کرتے تم ہی خالی رہ گئے ہو۔ قال یا قوم، آپ نے کہا میرے قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس میں میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی جس سے تمہیں روکتا خود کیسے کر سکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، نیز یہ بھی نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور درستگی چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، وما توفیقی، اور نہیں میرا راہ پانا الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، امداد سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میرے قوم، لا یجرمنکم شقاقی، ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ کی نافرمانی پہ، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، مبادہ پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، وما قوم لوط اور قوم لوط کو، منکم ببعید، تو تم سے کچھ دور نہیں، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر دل و جان سے رجوع کرو اسی کی طرف، مطلب کیا کہ توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، وہ بولے اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، کثیرا مما تقول، بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، وَإِنَّنَا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ ہم میں بہت کمزور ہیں، بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَكَ، اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ کر دیتے، یعنی تمہیں سنسار کر دیتے، وَمَا أَنَا عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب، انہیں تو سامنے والا نظر آیا نا۔ قال یا قوم ارہت اعز علیکم من اللہ، آپ نے فرمایا میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے ڈال دی اس سے پسے پش، انہوں نے کیا کہا تھا نا تمہارے خاندان کا لحاظ ورنہ تمہیں ایسا کر دیتے، تو یہ کیا فرما رہے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کا لحاظ کرو، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو عمل تم کرتے اس کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میرے قوم تم عمل کیے جو اپنی جگہ پر اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں، سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتی عذاب یخزی، کہ کس پر آتا ہے عذاب
جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیے شعیب کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کب صبح کے ٹائم تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے، أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ، سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے سمود، جیسے سمود ہلاک ہو ایسے وہ بھی ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور صریح غلبے کے ساتھ، إِلَىٰ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے درباریوں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ کتنی دکھ کی بات ہے، ان کے پاس اتنا بڑا گروہ لیکن حق والوں کی طرف چند لوگ، یہ بڑے دکھ کی بات۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت، وہ کون؟ فرعون، فأوردہم النار، اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، وبئس الورد المورود، بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت، بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ جو انہیں دیا جائے گا، ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ قائم ہیں، وحسید، اور کچھ کٹ گئی ہیں، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، فما اغنت عنہم، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کے جھوٹے آلہتہم، خداؤں نے، التی یدعون من دون اللہ، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیء لما جاء امر ربک، کچھ بھی نہیں ان کا فائدہ جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، وما زادہم غیر تتبیب، اور ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہ ان کو بھی پکڑتا ہے، وہ تم کو بھی پکڑ سکتا ہے، وَهِيَ ظَالِمٌ، درآ حالانکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے، ذالک یوم مجمع، یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، لہ الناس، سب لوگ، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جسے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، وما نؤخرہ الا لأجل معدود، ہم نے نہیں مؤخر کیا مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے، یوم یأتی لا تکلم نفس، جب وہ دن آئے گا نا تو اس کی حیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا، کون بولے گا؟ الا باذن، سوائے اس کے جس کو اجازت ملے گی وہی بول سکے گا، باقی کوئی بھی بندہ نہیں بول سکے گا، فمنہم، بعض ان میں سے شقی و سعید، بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سو وہ بد نصیب ہیں، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے مقدر
وہاں چیخنا ہوگا، وہاں چلانا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان والارض اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا چاہے گا آپ کا پروردگار. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ، اور وہ جو خوش نصیب ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ، جب تک آسمان ہے، وَالْأَرْضُ، اور جب تک زمین قائم ہے تب تک وہ رہیں گے. وہ برے لوگ وہ تب تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم، اور یہ بھی تب تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم. الا ما شاء ربک، مگر جتنا چاہے گا آپ کا رب. عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی. کتنی خوبصورت بات. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے سننے والے نہ ہو جا شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. ما یعبدون، وہ نہیں پوجتے الا کما یعبد آباءہم من قبل، مگر ایسے ہی جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا، جیسے ان کے باپ دادا بت پرست تھے یہ بھی ایسے ہی بت پرست ہیں. وَإِنَّا لَنُوَفُّوهُمْ نَصِيبًا غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم یقیناً پورا دینے والے انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شبے میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا. کیوں؟ ان کے جیسے اعمال ہوں گے ان کے کرتوتوں کا بدلہ تو دینا ہے نا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے اچھی طرح آگاہ ہے. فاستقم کما امرت، پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے کہ حکم دیا گیا. ومن تاب معک ولا تطغوا، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں. انہ بما تعملون بصیر، اور پھر ساتھ حکم کیا جو آپ کے ہمراہ ہیں وہ ولا تطغوا، سرکشی بھی نہیں کریں گے. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے آپ کا کریم رب جو آپ کو دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز. طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے. واصبر، اور آپ صبر کیجیے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکیوں کے اجر کو. فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں اولو بقیت ینہون عن الفساد، ایسے زیرک لوگ ہوتے جو روکتے تمہیں زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے سے. فی الارض، زمین میں، کیونکہ فتنہ فساد قتل سے بڑھ کے ہے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ تھوڑے تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان میں سے وہ تھوڑے تھے. واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم.
ما اترفوا فی عیشو ترب کی جس میں وہ تھے، وکانو مجرمون وہ تو مجرم لوگ تھے، وما کان ربک لیہلک القری اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ برباد کر دے بستیوں کو بالظلم، ظلم سے ایسے ہی برباد کر دے، ایسا نہیں ہے، واہلھا مصلحون حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں تو پھر اللہ ان کو نہیں بٹاتا، ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے نا، اس لیے ولا یزالون مختلفون وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، ولذالک خلقہم اور اس کی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجن اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، کس سے؟ جنوں سے، والناس انسانوں سے، اجمعین یعنی جنوں اور انسانوں دونوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی ساری کہانیاں، ساری باتیں یہ اس لیے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب مبارک کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے اور بعد والے سارے لوگوں کو بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا اور آپ فرما دیجئے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرتے رہو عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ اپنی جگہ پر، اِنَّا عَامِلُونَ اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں، وَانتَظِرُوا تم بھی انتظار کو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ ہم بھی منتظر ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی، وَالْأَرْضِ اور زمین کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم کیا کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہو کہ وہ جو بار بار ظلم کر رہے ہیں تو اس سے نہیں بلکہ انہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اب بھی جو میرے محبوب کا غلام ہے تو اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے، کچھ مصیبت آئے تو پہلوں پہ بھی تو آتی رہی ہے نا، آپ جس کے لیے کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اولیاء کا مقام کیوں زیادہ؟ اس وجہ سے کہ جب ان کے پاس کوئی دین سننے کے لیے بندہ نہیں آتا تھا اور وہ پہلے بار بار کہتے رہتے تھے، اب جب کوئی بندہ نہیں آتا تھا وہ اپنی ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ کیسے ڈیوٹی دیتے تھے کہ سامنے اپنی پگڑیاں جیسے ہوتی ہیں بنا کے رکھ دیتے تھے اور پھر ساتھ درس دیا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے، مولا کریمہ ہم نے اپنی ڈیوٹیاں دے دی، کوئی لوگ نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ کے پاس، اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا جن کو اللہ اور اس کے محبوب نے سکھا دیا۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بے شک ہم نے اتارا اس سے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ ایک تو ان کی زبان عربی تھی اور دوسرا سب لوگوں کو یہ بھی حکم ہے کہ آپ قرآن کریم صحیح سیکھو، اگر صحیح نہیں سیکھو گے، اس کے مخارج آپ کو نہیں آتے ہوں گے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے دن یہ بتایا تھا، اعوذ باللہ اگر آپ صحیح نہیں پڑھتے، عین سے ہی نہیں ادا کرتے، تا زبان کی نرمی کے ساتھ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے نہیں پڑھتے ہو تو معنی اتنا بدل جاتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے بندہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کس کی پناہوں میں آ جاتا ہے؟ اللہ کی پناہوں میں آ جاتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ اگر بندہ کہتے ہیں اعوذ باللہ تو اس کا مطلب میں اللہ کو تکلیف دیتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کو دکھ دیتا ہوں،
تکلیف دیتا ہوں. اسی طرح جیسے قل هو اللہ احد آپ پڑھتے ہو، اس کا قاف اگر موٹا آپ نہیں پڑھتے ہو، اس کے معنی پہ ذرا آپ غور کیجئے. قل قاف موٹا ہے، اگر یہ پڑھو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو، فرمائیے، کہیے، حکم دیجئے، یعنی اس کے سارے معنی آ جاتے ہیں. اگر اسی کی جگہ پتلا کاف آپ پڑھیں گے تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ کھا جاؤ، کھا جاؤ. قل ایک تو ہے کہ آپ فرمائیے، کہیے کہ اللہ ایک ہے. دوسرا جب کہو گے کل، کھا جاؤ، تو اس کا معنی کیسا ہو جائے گا. اسی طرح دل کو آپ سب کو پتہ ہے، دل کو قلب کہتے ہیں موٹے قاف سے. اگر اسی کو پتلے کاف سے قلب آپ پڑھو گے تو اس کا معنی تو کتا بن جاتا ہے میرے بچوں. اس لیے مخارج کی طرف زیادہ دھیان دیجیے، یہی حکم ہے. اور عربی ایک وسیع زبان ہے، اس کے معنی بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کن کو؟ جو مخارج کو صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر بے دھیانی میں پڑھو گے، جیسے اردو میں پڑھا جاتا ہے سین سا، یہ سارے سیم ہیں، الف با تا سا ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کو نرم زبان کے ساتھ سا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح کاف کو تو ایک پتلا کاف کش والا کہہ دیتے ہیں، ایک کاف نقطے والا کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کاف پتلا کا کاف اور موٹا کاف پر کاف. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک صحیح سمجھنے والی یہ زبان ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک ہم نے اتارا اسے، یعنی یہ قرآن عربی کو، تاکہ تم اسے خوب سمجھ لو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ. بما اوحینا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے، الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے، یعنی پہلے نہیں پتا تھا، ابھی آپ کو بتا دیا گیا. اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، یا ابت، اے میرے والد محترم، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو. وہ کیا ہے؟ والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. رأیتم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی، آپ نے فرمایا میرے بچے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رویا کا، اپنے خواب کو، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے سامنے. فیقیدو لک کیدا، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وکذالک یجتبیک ربک، اسی طرح چن لے گا تیرا رب تجھے. ویعلمک من تأویل، اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا علم. احادیث یعنی خوابوں کی تعبیر، اور بہت سارا علم سکھا دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرما دے گا اپنا انعام تجھ پر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، پھر پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر، یعقوب کے گھرانے پر، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر. و اسحاق، اور تیرے باپ ابراہیم، اسحاق. ان ربک علیم الحکیم، بے شک آپ کا پروردگار بہت کچھ جاننے والا، دانا ہے. ایک تو یہاں سے میں آج یہ اس لیے بتائی، ورثے تو سورہ جہاں ختم ہوئی تھی تو یہ سورت کی ابتدا نہ کرتی. بہت سارے لوگوں کے سوال تھے تو میں نے کہا اس کے ساتھ جواب بھی آ جائے گا. سورت کے مطابق جب بات کی جاتی ہے تو اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خواب آتی ہے تو ہر ایرے غیر سے خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ جس سے آپ خواب بیان کرو اس کی تعبیر آتی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے آپ خواب بیان کرتے ہو وہ آپ کا مخلص دوست ہو. اگر آپ کو خواب اچھا آتا ہے اور وہ حاسد ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، تو دیکھو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں. اور دوسرا، وہ آپ کے اس اچھے خواب کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ دشمن ہو سکتا ہے. تو آپ اگر خواب آئے تو اچھے انسان جس کو پتہ ہو اس کو خواب کی تعبیر بتائیے، نہیں خواب بتائیے تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر دے. اور اگر کوئی غلط خواب آیا ہے تو فوراً تب بھی آپ لوگوں سے ایسے بیان نہیں کرنے شروع کر دیا کریں، بلکہ صدقہ کیا کریں. 2 نفل پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے. ہدیت حضرت یوسف، ایسے نام اللہ ہی کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دوسرا صدقہ کریں، اور تیسرا استغفار کریں. تو اس سے اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ مولا کریمہ اس خواب کی تعبیر اچھی کر دے.
اس خواب کی تعبیر اچھی کر دے، اور اچھا خواب آیا تبھی اچھے لوگوں سے ڈسکس کرو، عام بندے سے ڈسکس نہیں کیا کرو، کیونکہ نظر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور دشمن کے اضافے کا بھی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے کاموں میں برکت بھی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خوشیوں میں کریم رب تبدیل فرمائے۔ وہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، سمجھانے، پھیلانے اور عمل کی بھی کریم رب توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے۔